میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں معاش ٹی وی. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا صاحب جو ملکی حالات کے اوپر تبصرہ کریں گے. اور بہت شکریہ رانا صاحب آپ کی آمد کا. اور میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آنے والا جو بجٹ ہے وہ عوام کے لیے کیا ریلیف لے کے آئے گا؟ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں بجٹ ہر سال جب بھی آتا ہے ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے. ہمارے یہاں بجٹ کے حوالے سے ایک عام اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ بجٹ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. اس میں عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا، اور موجودہ جو حالات ہیں پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں جس میں ہم بری طرح سے آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت بھی ایک آئی ایم ایف کا پروگرام جاری ہے، اور یہ آمدہ بجٹ کے اندر جو جتنی ڈائریکشنز ہیں وہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے دی گئی ہیں، اور اس ڈائریکشنز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو یہ بجٹ تیار کیا جا رہا ہے. ابھی کچھ چیزوں پر اختلافات بھی تھے. ابھی آئی ایم ایف کا بجٹ ایک روز قبل پاکستان سے ہو کے گیا، تو وزیر خزانہ نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں اور بجٹ جو ہے وہ 10 تاریخ کو اناؤنس کیا جائے گا. تو اس میں عوام کے لیے کیا، جو ہماری عوام ہے وہ تو پس رہی ہوتی ہے مہنگائی کے. جی بالکل، آپ کی بات درست ہے. مہنگائی اس وقت پاکستان میں اس کی شرح جو گزشتہ اگر 10 سے 15 سال کی بات کی جائے تو اس دور سے کافی بلند سطح پر ہے. لیکن حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے، انفلیشن کم ہو رہی ہے. اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک مین جو نقطہ تھا جس پر نیگوسیشنز ہوئے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، اور جو ہمارے سول اور ملٹری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے ایک نقطہ جو تھا جس پر کنسنسس نہیں ہو پا رہا تھا. بہرحال وزیر خزانہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو راضی کر لیا اور ہم جو ہے وہ 10 کو بجٹ پیش کریں گے. اور تنخواہوں کے حوالے سے بہرحال انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، اس میں ابہام ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تو 10 تاریخ کو بجٹ پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی میں، دیکھیں اس میں عوام کے لیے کیا ہوگا. اور جو ہمارے ظاہری بات ہے عوام جو سی ہے وہ بزنس بھی کر رہی ہے، مزدوریاں بھی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ریلیف ہے؟ یہ سرکاری ملازمین کے تنخواہ تو انہوں نے بڑھا دی، تو باقی جو عوام ہے ان کے لیے کیا ریلیف دیں گے؟ بالکل جی، بزنس کمیونٹی ہماری تو پہلے ہی ڈیمانڈ کر رہی ہے حکومت سے کہ جو ٹیکسیشن ہے اس کو کم کیا جائے، کیونکہ جو پاکستان میں جو کاروباری طبقہ ہے وہ ان ٹیکسز سے بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز بھی دیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسز بھی جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. عوام بھی پے کر رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی بھی پے کر رہی ہے. تو ان کا ایک مطالبہ انہوں نے حکومت سے رکھا. میرے خیال میں نیگوسیشنز ہوئے وزیر خزانہ کے ساتھ بھی، اور دیگر جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ، ہماری جو چیمبر آف کامرس کے نمائندے ہیں اور جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے جو مطالبات ہیں، اپنے جو ان کی ڈیمانڈس ہیں وہ ان کو پہنچاتے ہیں. اب اس پہ عمل کس حد تک ہوگا یہ اب جب بجٹ پیش کیا جائے گا تو ہمیں اس میں پتہ چلے گا کہ حکومت نے ان جو لیڈرشپ تھی جو کاروباری طبقے کی، ان کو کوئی لالی پاپ دیا یا واقعی ان کی کوئی بات مانی سنی گئی اور ان کو بجٹ میں ریلیف دیا گیا. اب چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں 4 ملکی دورے کے اوپر گئے ہوئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دورے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی بالکل جی، پاک بھارت جو کشیدگی تھی اس میں جو پاکستان نے ایک سفارتی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی، اور جنگ کے میدان میں بھی ہم نے انڈیا کو جو ہے وہ پچھاڑا. اس کے بعد جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کو حکومت کی جانب سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی. 5 اسٹار جرنیل ان کو بنا دیا گیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں دوسرے جرنیل ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کے جو عہدے پر پروموٹ ہوئے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں جو ہمارے دوست اسلامی ممالک تھے یا ہمارے پڑوسی ممالک جو تھے، جن ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے، ان کی جانب سے جو ہماری اخلاقی اور جو سماجی طور پر ہماری جو مدد کی گئی تھی اس پر ایک شکریہ ادا کرنے کے پرائم منسٹر نے کرٹسی کال پر ان 4 ممالک کا دورہ جو ہے وہ اس پر وہ گئے ہوئے ہیں. ابھی پہلے مرحلے میں وہ ٹرکی گئے، وہاں پر طیب اردگان سے ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا پاک بھارت کشیدگی کے دوران جو انہوں نے پاکستان کی حمایت کی. اس کے بعد وہ ایران آ گئے، وہ اس وقت ایران میں موجود ہیں. اس کے بعد وہ آذربائیجان جائیں گے، اور آذربائیجان سے وہ تاجکستان جائیں گے، وہاں پر گلیشیئر کانفرنس میں شرکت کریں گے. اچھا، تو اس دورے کے جو اثرات ہیں خطے پر، اس سفارتی حوالے سے یہ دورہ اس لیے اہم ہے کہ اس وقت پاکستان
کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے خطے کو مضبوط کرے. ہم اپنے خطے میں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ نہ صرف تجارتی تعلقات ان کے ساتھ ہم بہتر کریں, ان کے ساتھ ہم اپنے سفارتی تعلقات بہتر کریں, اور ہم بجائے یہ کہ ہم 7 سمندر پار کسی ملک کے ساتھ بزنس کریں, ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے خطے میں جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جہاں پر جو انرجی کے حوالے سے بھی بڑی خود کفیل ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر وہاں پر بزنس کی اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں, اور وہ یہاں پاکستان میں بھی ان کے لیے سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں, تو ان کو یہاں پر مدعو کیا جائے, اور ہم اپنے جو ہماری اپنی ضروریات ہیں ہم ان ممالک سے لے کر اپنے ملک کو جو ہے وہ اس کے معاملات کو چلا سکے. تو اس سفارتی حوالے سے یہ دورہ بڑا اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا. اس دورے میں ان کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی موجود ہیں, ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہیں, انفارمیشن منسٹر بھی موجود ہیں, اور اس دورے کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کو لے کر اور اس خطے کی پالیٹکس کو لے کر. اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سارے ممالک کے ساتھ جو یہ جو اظہار تشکر کا ایک دورہ ہے, اس کے بعد ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بھی بڑے مضبوط ہو جائیں گے, اور ہم اپنے جو سفارتی تعلقات کے علاوہ جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو بھی فروغ دیں گے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں تیسرے کویشچن کی طرف. جنگ کے دوران جو PCL روک دیا گیا تھا, اس کے بعد وہ لاہور میں انہوں نے جو سٹارٹ کیا جس میں عوام نے بھرپور شرکت کی, تو اس کے اوپر آپ کیا؟ بالکل جی, پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ جاری تھا, جس دوران بھارت اور پاکستان کی کشیدگی بڑھ گئی, ایک جنگ کا سما پیدا ہو گیا, تو وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو روکنا پڑا. جو راولپنڈی میں میچز تھے ان کو ریشیڈیول کیا گیا, لیکن سیز فائر کے بعد اس کو ریزیوم کیا گیا. پنڈی کے میچز جو تھے وہ یہاں پر 2 میچ یہاں پر ہوئے, اور باقی جو میچز تھے وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ان کا انعقاد کیا گیا. اور فائنل میچ جو تھا وہ قذافی اسٹیڈیم میں بھی اب سے دو روز قبل جو ہے وہ ہوا, اور اس میچ کا جو منظر تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا. لاہوریوں نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی زندہ دلانے پاکستان ہے, اور انہوں نے اس فائنل میچ میں اس گراؤنڈ کو, اس اسٹیڈیم کو بھر کر یہ انڈیا کو بھی پیغام دیا کہ ہم بالکل تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں, ہم بالکل زندہ دل قوم ہیں, اور ہم ایک نڈر اور بہادر قوم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس چیز پر مبارکباد کا مستحق ہے. وزیر داخلہ ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی ہیں, ان کی جانب سے بڑے دلیرانہ فیصلے کیے گئے. سیز فائر کے بعد فوری طور پر PSL کو ریزیوم کیا گیا, اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں پر IPL چل رہا تھا, وہ ابھی تک اپنا IPL ریزیوم نہیں کر سکے. انہوں نے جنگ کے دوران اس IPL کو سسپینڈ کیا, وہ تاحال سسپینڈ ہے, لیکن ہم نے ایک اقدام اٹھایا, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری گورنمنٹ کا بھی بڑا ایک دلیرانہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے اس کو ریزیوم کیا. جو بقیہ میچز تھے ان کو کیا, نہ صرف ان میچز کو ریزیوم کیا بلکہ پہلے سے بہتر. میرے خیال میں جنگ سے پہلے اگر میں یہ بات کروں کہ ہمارا PSL جو تو اس کی رونقیں تھوڑی ماند تھی, لیکن جنگ کے بعد جو میچز ہوئے ان میں جو کراؤڈ اور جو گراؤنڈ کی صورتحال تھی وہ دیکھنے والی تھی. تو ہم نے تو اپنے اس PSL کو بھی خوش اسلوبی سے مکمل کیا, اور دنیا کو بھی یہ دکھایا کہ ہمارا ملک بالکل محفوظ ہے, یہاں پر امن ہے, کوئی دہشت گردی نہیں ہے, اور نہ کسی دشمن سے ہمیں کوئی ڈر ہے, اور نہ ہمارا کوئی دشمن بال بھی کیا کر سکتا ہے. ہم ایک نڈر قوم ہے, دلیر قوم ہے, اور اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کی آمد کا. معاش TV سے آپ اجازت دیں ہمیں, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں.